السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف علاقے کے مختلف معاشروں میں مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ شاید جن برائیوں کی وجہ سے ان معاشرے کے لوگوں کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ایسی ایک برائی جو مسلم معاشرے کے کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لڑکی کی فرسٹ ڈیلیوری کے موقع پر 100% ہاسپٹل کا بل پیمنٹ اور لڑکی کی سیکنڈ ڈیلیوری پر 50% ہاسپٹل کا بل پیمنٹ لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی برائی اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہر کوئی شاید ایسی نہیں کرتا، لیکن کئی لوگوں میں جنہیں اللہ عز و جل ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ہدایت پر رکھے کہ شاید اس عمل کی وجہ سے گھروں کے کئی معاملات سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، مال کی برکتیں شاید ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور آج معاشرے میں یہ جو برائی پھیلی ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہمیں ایک قسم کے سٹینڈرڈ والا بنا دیتا ہے، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ واضح طور پہ آپ اپنی نظر میں تو نہیں لیکن معاشرے کی نظر میں کھلے بھیکاری سمجھے جائیں گے، کھلے مانگنے والے سمجھے جائیں گے، جو اپنی بیوی اپنے بچے پر جو بنیادی خرچ ہے وہ کسی اور سے مانگ کر خرچ کر رہے ہیں اور اس کو اپنا سٹینڈرڈ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے بھیکاری پن کا سٹینڈرڈ ہے، آپ کا خاندانی سٹینڈرڈ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف میں حدیث درج کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، ایک دینار جو ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار جو مسلمان آدمی ایک غریب کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک دینار ایک مسلمان آدمی جو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار ایک مسلمان آدمی جو اپنے بیوی بچوں پر جائز طریقے کا خرچ کرتا ہے، ان چاروں میں سب سے افضل خرچ یہ ہے جو ایک دینار آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو ڈیلیوری کے موقع پر آج مسلم کلچر میں، آج نہیں زمانے سے، کہ پہلی ڈیلیوری جب بچے کی ہوتی ہے میٹرنٹی ہاسپٹل میں پورا بل لڑکی والوں کو پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ حد تو یہ ہو گئی، اتنا اپ گریڈیشن اور اتنا ڈیولپمنٹ اس کے اندر آ گیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا جن کے ساتھ خود پریکٹیکلی معاملہ ہوا، ان کی لڑکی کی جب دوسری ڈیلیوری ہوئی تو اس پر یہ شرط باندھی گئی کہ 50% آپ لوگ دیں گے اور 50% دولہے والے دیں گے۔ افسوس، اللہ ہدایت کا معاملہ کرے اس امت کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ، جو شادی سے جوڑے کی رقم سے لے کے شادی میں ولیمے میں نخرے نزاکت، حتیٰ کہ اتنی غلامی میں لڑکی والوں کو مجبور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سیکنڈ ڈیلیوری تک مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں غلطی لڑکی والوں کی بھی ہے، اس لیے کہ جب لڑکی کی شادی کر کے دیا جا رہا ہے، لڑکی والے اپنے آپ کو مجبور غلام ثابت کرتے ہوئے رہے لڑکے والوں کے سامنے، لہذا لڑکے والے اور کس رہے ہیں۔ شادی میں کسا جاتا، ولیمے میں کسا جاتا، منجوں میں کسا جاتا، جمعگیوں میں کسا جاتا، اس کے بعد ڈیلیوری کے موقع پہ کسا جاتا، حتیٰ کہ غلام کی حیثیت سے بھی بدتر حیثیت مسلم معاشرے نے لڑکی والوں کے لیے بنا دی ہے۔ نظریہ یہ بن گیا ہے کہ تم غلام سے بھی بدتر ہو۔ عزیز دوستو، یہ جو انتہائی بھیکاری پن کا نظریہ مسلم نوجوانوں میں آ گیا ہے، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوددار مومنوں کو تیار کیا ہے۔ خودداری والے صحابہ کے سامنے مال رکھ دیا جاتا جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، تو کہتے تھے آدھا مال لے لو، وہ کہتے نہیں، ہم خوددار قوم ہیں، ہمیں آپ کا بازار بتاؤ، بازار میں جا کے تجارت کر کے محنت کر کے پیسہ کما کے اپنی ذات کے لیے خرچہ کرتے، اپنی بیوی بچوں کے لیے خرچہ کرتے۔ لہذا عزیز نوجوانوں، یہ معاشرے میں ایک جو کسٹم بن چکا ہے یا ایک کلچر بن چکا ہے یا ایک انتہائی برائی آ چکی ہے، خوددار قوم بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوددار امت بنی ہے، ان احادیث پر عمل کریے، وہ دینار جو سب سے بہتر ہے جو اپنی بیوی بچوں کے جائز کاموں کے لیے جو خرچ کرتے ہو۔ اور اس مبارک حدیث کو بھی جو ابی داؤد کی حدیث علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے، اسے بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا، دواخانے کا بل، ہاسپٹل کا بل مانگا، جوڑے کی رقم مانگی، دہیج مانگا، رکھتے ہوئے اپنی سٹینڈرڈ سمجھنے خاندان کی، افسوس ہے، افسوس ہے، اللہ ہدایت کا معاملہ کرے ہم سب کے ساتھ، امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنا ہوا ہوگا۔
ظاہر ہو جائے گی یہ چیز قیامت میں امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے، اللہ کے دربار میں، کہ یہ بھیک مانگنے والے لوگ تھے حالانکہ استطاعت رکھتے تھے۔ عزیز دوستو، اس طریقے کا بوجھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ڈال رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ جائز کام ہے۔ ہرگز جائز کام نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، گناہ والا کام ہے، ظلم والا کام ہے، زیادتی والا کام ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا کام ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والا کام ہے، اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا جو حق ہے اس سے بھاگنے والا کام ہے، جبکہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اللہ کی طرف سے اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بات کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ اپنا مال بچا کر خالی بڑھانے کی جو فکر ہے اس کے لیے اتنا گر گئے کہ اپنی بیوی بچوں کے بیسک اخراجات سے بھی بھاگ رہے اور بھیک مانگ رہے۔ بخیلی سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نے ہی ہلاک کر دیا، بخیلی نے ہی انہیں خون ریز کر دیا، اور بخیلی نے ہی انہیں حرام کو حلال کرنے پہ آمادہ کر دیا۔ خرچے کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہ حلال ہے، آپ اپنے اوپر یہ حرام کر لیے اور 100% اور 50% کا سسٹم بنا لیے۔ عزیز نوجوانوں، میری بات سے شاید آپ کو برا لگا ہوگا تو اس کی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 احادیث میں سنایا ہوں، اگر وہ بری لگ رہی تو اپنی ایمان کا جائزہ لینے کا وقت ہے، اور وقت ہے کہ معاشرے سے اس برائی کو ختم کر کے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی جا رہی اس کو دور کیا جائے، شادیوں کو آسان کیا جائے، پیسہ سیو کریے، سیو کر کے لڑکا لڑکی کے حق میں وہ دے دیجئے تاکہ ان کی زندگی کے کئی بنیادی اخراجات اور ان کی زندگی کے لیے ایک سیونگز بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔